چودھری، سیکرٹری جنرل پاکستان مزدور محاذ. آج ہم جو اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں امریکی دخل بہت زیادہ ہے؟ کیا موجودہ جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اس کو ہٹانے میں کیا امریکہ نے واقعی کو کردار ادا کیا؟ کیا امریکہ جو ہے وہ رجیم چینج میں اپنا اس کی اپنی تاریخ رکھتا ہے؟ تو ان موضوعات کو ہم تھوڑا سا آج زیر بحث لانا چاہیں گے، کیونکہ آج پاکستان میں سب سے زیادہ جو بات زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں حکومتوں کی تبدیلی میں بھی اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے. تو میں اس سے تھوڑا ہٹ کے بھی بات کروں گا کہ اگر امریکہ کی پوری 100 سالہ تاریخ کو دیکھا جائے تو 100 سالہ تاریخ میں کوئی 80 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جس میں امریکہ نے بطور طاقت یا اس ملک کے اندر بہت سے سیاسی بحرانوں کو پیدا کر کے ان ملکوں کی حکومتوں کو تبدیل کیا ہے. بہت سی حکومتوں کو اس انداز میں تبدیل کیا ہے کہ ان ملکوں کے جو سربراہ تھے ان کو جان تک سے مار دیا گیا، بہت سو کو گرفتار کروایا گیا، بہت سو کو اٹھا لیا گیا. تو اس طرح 80 سے زیادہ ممالک ہیں دنیا بھر کے جن میں امریکہ نے رجیم چینج کی ہے. یہ ان کی ایک پوری تاریخ ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی پچھلے مطلب کہ آپ 10 سال کے واقعات کو لے لیں تو اس میں آپ کو عراق کی صورتحال ملے گی، آپ کو لیبیا کی صورتحال ملے گی، آپ کو تیونس میں تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو مصر میں تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ان تمام ممالک جو تھے ان ممالک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حکومتوں کو کس طرح سے تبدیل کیا گیا. اور عراق کے اندر صدام کو سزائے موت دی گئی، لیبیا کے اندر غدافی کو جو ہے وہ جان سے مار دیا گیا، اور بعد میں فلسطین کے اندر جب یاسر عرفات جو ہے وہ ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کے بارے میں بھی جو رپورٹ چھپی دنیا میں اور کہا سنا گیا وہ یہی کہا سنا گیا کہ انہیں سلو پوائزننگ کے ذریعے سے جو ہے مارا گیا. اور اسی طرح مصر کے اندر مصر کی ایک حکومت بدلی، پھر حکومت میں جو وہاں حکومت آئی وہ حکومت بھی ناپسندیدہ تھی امریکہ کی، اس حکومت کو پھر تبدیل کیا گیا. تو مصر کے اندر بھی ایک بحران جو تھا اس طرح پیدا ہوا. محض سیریا کا ایک معاملہ ایسا ہے کہ سیریا کے اندر تمام تر امریکی کوشش کے باوجود سیریا کی حکومت کو وہ تبدیل نہیں کر پایا. یہ ایک مثال ہمیں ملتی ہے. ادروائز اس نے ساؤتھ امریکہ میں، افریقہ میں اور ایشیا کے کئی ممالک میں مزے کے معاملات جو تھے وہ اس طرح کیے جہاں حکومتیں انہوں نے بزور طاقت تبدیل کی. مجھے کہ ہمارے ملک ایران میں بہت پہلے جب وہاں مصدق کا انقلاب آیا تو مصدق کے انقلاب کو بزور طاقت ختم کر کے پھر شہنشاہ ایران کو واپس لایا گیا تھا. اس طرح چلی میں آئلندے کی حکومت کو آئلندے کو باقاعدہ جان سے مار کر اس کی حکومت کو ختم کیا گیا. تو یہ ایک تسلسل ہے تاریخ کا. تو اسی تسلسل کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی طرف اگر آج ہم آئیں تو پاکستان میں پہلی دفعہ مطلب کہ یہ اندرون خانہ یہ باتیں تو ہوتی تھیں، اخبارات میں بھی کہیں کہیں اس کی جھلک ان باتوں کی ہمیں ملتی تھی. اور پاکستان میں جتنا پروگریسو ایلیمنٹ تھا وہ باقاعدہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتا تھا کہ امریکن پالیسیاں جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ہماری معیشت کے اوپر، ہماری سیاست کے اوپر اور ہمارے تمام معاملات کے اوپر وہ ہماری پالیسیاں اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت جو عدم اعتماد کے ذریعے جسے ہٹایا گیا، اس حکومت کے سربراہ نے وزیر اعظم پاکستان جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ میری حکومت کو باقاعدہ امریکن پلان کے ذریعے سے ہٹایا گیا. ویسے تو سامنے جو نظر آتا ہے وہ نمبر گیم ہمیں نظر آتی ہے کہ نمبر گیم میں جو ایم این ایس تھے پارلیمنٹ کے اندر وہ وہاں پر اپنی جو اسٹرینتھ تھی اس میں ان کی کمی واقع ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان کے خلاف عدم اعتماد آیا. لیکن وہ اس کو نہیں مانتے، وہ اس کو لے کر باقاعدہ ایک خط کا حوالہ دیتے ہیں جسے کہ ایک آپ اسے ٹیلی گرام بھی کہتے ہیں، اسے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں دستاویز بھی کہتے ہیں. تو وہ ایک جو ایمبیسڈر کے حوالے سے آیا ہوا ٹیلی گرام ہے جو کہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس خط کے اس دستاویز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امریکن جو ہے وہ میری حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں اپنے روس جانے کا جو ان کا تھا دورہ اس کا حوالہ دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یوکرائن کی جو وار شروع ہوئی اس وار کے نتیجے میں جو مطلب کہ سلامتی کونسل میں جو قرارداد پیش ہوئی روس کے خلاف، اس پہ پاکستان غیر جانبدار رہا. تو یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں اور اسی کو لے کر اپنا گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد انہوں نے جو اپنی کمپین بنائی ہے اس پوری کمپین میں ان کا بیانیہ یہی ہے. وہ اسی بیانیوں کو لے کر جو ہے وہ عوام کے اندر گئے ہیں. اور پاکستان کے عوام کے اندر ایک بات پہلے سے موجود ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ امریکن کی پالیسیز کے ساتھ ایگری نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے جو بھی معاملات دیکھے ہیں اور جو بھی یہاں پر لٹریچر لکھا گیا اور جو بھی بات چیت ہوئی اور خاص طور پہ جو پروگریسو ایلیمنٹ تھا پاکستان کا، اس نے اس معاملے میں بہت کام کیا.
تو وہ امریکہ کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کرنے میں کامیاب رہے کہ امریکن پالیسیز پاکستان کی اکانومی کے لیے خطرناک نہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک نہیں، پاکستان کو الجھایا، جس کا اعتراف بھی بعد میں پاکستان کو حکمرانوں نے خود بھی کیا۔ افغان وار کے نتیجے میں آج یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو ہے وہ اتنے ارب ڈالر جو ہے وہ بلین ارب ڈالر جو ڈالر جو تھے وہ خرچ ہوئے اس جنگ پہ، پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی اور پاکستان کے اندر بہت سے ایسے عوامل نے جنم لیا جو پہلے نہیں تھے، دہشت گردی آئی، کراشنکوف کلچر آیا، ہیروین کا کلچر آیا، لا لیسنس آئی، تو ایک باقاعدہ انارکی ہمارے معاشرے میں آئی۔ تو یہ باتیں یہاں ملتی ہیں۔ تو جب عمران خان، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے اندر امریکہ کے بارے میں ایک اپنے ان کے جذبات پائے جاتے ہیں، وہ امریکہ کو پسند نہیں کرتے۔ تو عمران خان صاحب نے اسی بیانیے کو لے کر آج پورے ملک کے اندر جب سے جلوس اور سارا کچھ کیا، تو یہاں پر کچھ باتیں اور بھی چلتی ہیں، مطلب کہ پاکستان کی جہاں ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف پاکستان سے امریکہ جانے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ مطلب کہ ایک بات کو ذرا مذاق ہی کسی نے کہا ہے، لیکن یہ بات بھی بڑی سنجیدہ ہے کہ ہمیں امریکن غلامی تو نہیں چاہیے، امریکن نیشنلٹی چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی یہاں ہوتی ہیں۔ وہ ایلیمنٹ بھی یہاں موجود ہے کہ جو امریکہ کی نیشنلٹی چاہتا ہے اور وہ اسٹیج پہ آ کے امریکہ کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے، لیکن جنرل لوگ بھی موجود ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو امریکن پالیسیز کے خلاف ہیں، وہ امریکہ کی پالیسیز کو نہیں مانتے۔ اور عمران خان کے اس بیانیے کو پذیرائی مل رہی ہے عوام کے اندر، مطلب کہ عوام کا ایک بڑا جو ہے وہ جمع غفیر جو ہے وہ ان کے گرد اس نعرے کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے۔ تو اب جو دوسری طرف ہماری حکومت جو ابھی برسے اقتدار آئی ہے، وہ اپنے آپ کو ابھی مینیج کرنے میں کی کوشش میں ہے کہ حکومت کو بنا لے، اپنی کابینہ کو بنا لے، اپنی پھر معاشی پالیسیوں کا اعلان کرے گی، تو پھر دیکھیں گے کہ کیا وہ عوام کو کچھ ڈلیور کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی۔ اگر تو وہ عوام کو کچھ ڈلیور کر پائے گی تو عوام کی ہمدردیاں ان کی طرف جائیں گی، اور اگر وہ بھی اس تبدیلی کے بعد عوام کو کچھ ڈلیور نہ کر پائے، کیونکہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کا بنیادی جو محرک تھا وہ مہنگائی تھا، وہ بے روزگاری تھا، اسی نے پاکستان کے عوام کو تبدیلی کی طرف جو ہے وہ اکسایا تھا، یا تبدیلی کی طرف یہ حالات لے کے گئے تھے۔ اور اگر موجودہ حکومت جو ہے وہ عوام کو یہ سب کچھ ڈلیور نہ کر پائی تو پھر جو ہے معاملات جو ہے وہ واپس کہیں نہ کہیں چلے جائیں جہاں سے یہ ان کا اختتام جس انداز میں ہوا ہے، پتہ لگے کہ معاملہ پھر پلٹ گیا سارے کا سارا اور صورتحال مکمل طور پر تبدیل۔